بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین تحریک لبیک مطلب حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے جو کارنامے ہیں، بڑے بڑے جو کارنامے ہیں تحریک لبیک کے، وہ عمران خان کی جھولی میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ جو جھوٹے چیزیں عمران خان سے منسوب کر کے اس کو زمین سے آسمان سے تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو آسمان پہ پہنچا کے وہ فخر محسوس کر رہے ہیں، تو وہ حقیقت میں جن لوگوں کے کارنامے وہ لوگ ان کی طرف کیوں نہیں آتے؟ عمران ریاض جو اکثر کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا فل سپورٹر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران ریاض خان بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ تحریک لبیک کا جو سوشل میڈیا ہے اس کا ایندھن فراہم کر رہا ہے عمران ریاض۔ وہ عمران ریاض جھوٹے یعنی کہ واقعی عمران خان سے منسوب کرتا ہے، اور اس کا بھرپور طریقے سے دلیل سے جو جواب آتا ہے وہ آتا ہے تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کی طرف سے۔ ناظرین، میں اس موضوع کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس کے اوپر تھوڑا تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنا۔ سب سے پہلے میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے دو ٹویٹس ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ یعنی کہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ صرف ملک کے اندرونی معاملات کے اوپر نہیں ہیں، کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اقوام متحدہ میں کچھ دیر پہلے میں عمران ریاض کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ اسی چیز کے اوپر ویڈیو بنا رہے تھے کہ بھائی عمران خان کے اوپر جیل میں یہ سوال ہوا کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے، تو عمران ریاض اس کا دفاع کر رہے تھے کہ پاکستان کی وید شخصیت ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ سب سے زیادہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائی وہ عمران خان نے اٹھائی، یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو خبر گردش کرتی ہے یا جس کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، دوسرے ملک اس خبر کو اٹھاتے ہیں تو وہ یقیناً انٹرنیشنل ہو جاتی ہے۔ اگر ملک کے اندرونی معاملات کے اوپر اگر کوئی ٹویٹس ہو یا کوئی بیان ہو تو اس میں انٹرنیشنل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو اسے انٹرنیشنل لیول کے حساب سے سعد حسین رضوی صاحب نے دو ٹویٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ دو ٹویٹس رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد کھل کے بات کریں گے کہ عمران خان نے جو ختم نبوت یا خاص کر ناموس رسالت کے لیے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی تھی، جو اس وقت عمران خان کے حصے میں سب سے بڑا کام جو دینی معاملات دینی اس کے اوپر گنا جاتا ہے، تو وہ یہ گنا جاتا ہے کہ عمران خان نے ناموس کے لیے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی۔ کیا اس نے واقعہ ناموس کے لیے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی یا مسلمانوں کی ذلت کا بحث بنا عمران خان کا وہ بیان تھا جو اس نے اقوام متحدہ میں اٹھایا؟ کچھ ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ناظرین، حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک تو سب سے جو اچھی خبر تھی غزہ اور فلسطین کے حوالے سے، تو اس میں سعد حسین رضوی صاحب نے 3 دن پہلے ٹویٹ کیا کہ پوری امت کو تاریخی فتح مبارکباد، فلسطین میں جنگ بندی امت مسلمہ کی بڑی کامیابی ہے اور یہ فلسطین کے مسلمانوں کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ انشاءاللہ جلد فلسطین ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہوگی اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے مرکز بنے گا۔ یعنی کہ اس سے بڑی کوئی انٹرنیشنل خبر مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دے سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملے کی مذمت کر سکتا ہے۔ یہی سوال عمران خان کا جیل میں بھی کیا گیا کہ آپ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے خبر کیوں نہیں دیتے، تو عمران خان تلملا اٹھے تھے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کبھی بھی فلسطین اور اسرائیل کے موجودہ حالات کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں ملا ہے، لیکن سعد حسین رضوی صاحب نے جیسا کہ پوری دنیا کے مسلمان اس کے اوپر خوشی منا رہے ہیں اور اس کو فتح قرار دے رہے ہیں، اس وقت سعد حسین رضوی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی وضاحت کر دوں کہ سعد حسین رضوی کا ٹویٹ کوئی معمولی ٹویٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے جو تھنک ٹینک ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ مسلمان قوم ترقی کرے، جو اس چیز کے اوپر وہ ایک بڑی لمبی پالیسی رکھتے ہیں، بڑی دور سے نظر رکھتے ہیں، خاص کر انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی جو تنظیمیں ہیں، وہ سعد حسین رضوی تحریک لبیک کے جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا اب سعد حسین رضوی صاحب ہیں، یا تحریک لبیک سے ریلیٹڈ بڑے رہنما ہیں، ان کے ٹویٹ اور ان کے بیانات کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اور بڑا یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے ٹویٹ کر دیا ہے تو چند آدمی نے دیکھ لیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ
یہ سعد حسین رضوی صاحب کا جو ٹویٹ ہے یہ کوئی معمولی ٹویٹ نہیں ہے۔ دوسرا اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ ناظرین 2-3 دن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی، لیکن یہ جو ٹویٹ تھا یہ سعد حسین رضوی صاحب کا جو بائیڈن کے بیان کے پہلے کا ٹویٹ تھا، تو اس کو اب جو بائیڈن کا بھی بیان آ گیا ہے، اقتدار بدلے صاحب اقتدار بدلے لیکن 23 سال سے اغیار کی قید میں کاٹتی قوم کی بیٹی کی پکار پر لبیک کہنے والے کوئی محمد بن قاسم کا وارث نہیں آیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ دختر پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی کی نوید جلد امت کے دلوں کو ٹھنڈک عطا کرے۔ ناظرین یہ اس نے ٹویٹ کیا، لیکن بدقسمتی سے پوری امت مسلمہ جس کے اوپر امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ جو بائیڈن جانے والا ہے اور وہ یعنی کہ عافیہ صدیقی کو جو رحم کی اپیل ہے اس کے اوپر رہا کرے گا، کیونکہ یہ رہا کرتے ہیں نا قیدیوں کو، لیکن جو بائیڈن نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزاؤں میں معافی اور کمی کے ملزمات میں شامل نہیں ہے۔ یعنی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ سزاؤں میں جو معافی جس نے دی ہے جن لوگوں کو، جو بائیڈن نے ان معافی والے لوگوں میں یعنی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نہیں ہے، تو یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے پریشان کن خبر ہے، افسوس کی خبر ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی جو امید نظر موجودہ اس حوالے سے آ رہی تھی کہ شاید اس کو معافی مل جائے، دوسری جو قانونی طور پر اس کی جو کام ہے اس کے اوپر مسلسل کام چالو ہے اور انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد رہا ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ دو جو خبریں ہیں یہ انٹرنیشنل لیول کی خبریں ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے وہ کوئی اندرونی پاکستان کا نہیں ہے کہ جس میں دنیا کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، امریکہ کا کوئی ساتھ تعلق نہیں ہے، تو یقیناً وہ امریکہ کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ بھی انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اس کے اوپر سعد حسین رضوی صاحب نے آواز اٹھائی، لیکن ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے واحد ایسے سیاسی لیڈر ہیں جس نے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی۔ تو ناظرین اقوام متحدہ میں تھوڑی بہت زیادہ کشمیر یا عافیہ صدیقی یا ناموس رسالت کے لیے سب نے آواز اٹھائی، خواجہ آصف کی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، آصف زرداری کی موجود ہے، لیکن پورا کریڈٹ عمران خان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ عمران خان نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر؟ تو ناظرین آپ اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے آواز اٹھائی۔ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، جو شواہد آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، وہ عمران خان کے جو الفاظ تھے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ مسلمانوں کی ذلت کا باعث بنے، عزت کا باعث نہیں بنے، وہ ذلت کا باعث بنے۔ وہ الفاظ کیا تھے ناظرین؟ آپ کسی بھی پی ٹی آئی سے پوچھیں تو عمران خان نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ بھائی جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی ناموس کے لیے یعنی کہ اس کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ یہ بات کی تھی عمران خان نے، ساتھ اس میں کہا تھا کہ میں نے اقوام متحدہ سے، عالمی دنیا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یہ جو چند ایک الفاظ تھے، ان الفاظ کی وجہ سے جو قوم یوتھ ہے اس کو امت مسلمہ کے لیڈر سے یعنی کہ ایک گندگی سے میں بالکل، کیونکہ آپ میرے پاس ثبوت ہے، میں یہ کوئی سیاست جا وہ نہیں کرنا، کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ایک انتہائی بدکار شخص جو آج تک ہے اس کو اٹھا کے انہوں نے امت مسلمہ کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھتا ہوں۔ ناظرین جس وقت عمران خان یہ تقریر کر رہے تھے تو عمران خان کون تھے؟ عمران خان اس وقت ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ تقریر کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتا ہے ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اقوام متحدہ عالمی دنیا سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو سیم اسی وقت پاکستان میں گستاخ بھی موجود تھے، پاکستان میں گستاخوں کے لیے جو سزا ہے اس کے قوانین بھی موجود ہیں، اور وہ کھڑا ہو کے اقوام متحدہ سے مطالبہ کر رہا تھا کہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ وہ لوگ دیکھ کے عمران خان کو، جو یہ اسلام مخالف قوتیں ہیں، وہ دیکھ کے ہنس رہی ہوں گی کہ یہ ادھر کھڑے ہو کے مسلمانوں کے جو گستاخ ہیں ان کی سزا کی بات کر رہا ہے، اور اس کے اپنے ملک میں اس وقت
ایک رپورٹ کے مطابق 40 سے 50 گستاخ جیلوں میں موجود تھے اور قوانین بھی موجود تھا اور اس میں کافی کو سزا بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ اس میں جگہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں اس قانون کی یعنی کہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جو ہی وہ اقوام متحدہ سے واپس آتا ہے تو امریکہ 40 گستاخوں کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جس امریکہ کی سرزمین کے اوپر جو مطالبہ کر رہا تھا وہی امریکہ 40 گستاخوں کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے، جس میں سر فہرست جو نام ہے وہ آسیہ ملونہ کا ہے، شکور قادیانی کا ہے، یوحنا آباد کے جو گستاخ تھے کرسچن جنہوں نے حافظ قرآن کو جلایا تھا، حافظ قرآن ایک عالم دین کو اس نے جلایا تھا، وہ بھی کہتے ان سب کو عمران خان نے رہا کر دیا، باعزت رہا کر دیا۔ یعنی کہ 4 دن پہلے وہ کہتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ان جن لوگوں نے گستاخی کی ان کو وہ رہا کر رہا ہے، اور جہاں سے وہ قانون کا مطالبہ کر رہا ہے کہ سزا ہونی چاہیے، پاکستان میں قانون موجود ہونے کے باوجود ان کو رہا کر رہا ہے۔ اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، اس کے ثبوت ہیں، عمران خان کے اپنے بیانات موجود ہیں، فواد چودھری کے بیانات موجود ہیں، ایون کرسچن کمیونٹی کی خاتون جو پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کے بیچ میں بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ جانتے ہو عمران خان نے کیا کیا، عمران خان نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، عمران خان نے شکور قادیانی کو رہا کیا، یہ سب چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، اور اس نے آ کے 14 سے 15 گستاخوں کو رہا کیا، اور امریکہ کا جو مطالبہ تھا وہ 40 گستاخوں تھا۔ اگر عمران خان کی حکومت رہ جاتی تو عمران خان ان 40 کو بھی رہا کر دینا تھا۔ ان آسیہ ملونہ جتنی بڑی گستاخہ تھی جس کے اوپر پورا یورپ اکٹھا ہو گیا تھا، اس کو فریڈم آف سپیچ کے ایوارڈ بھی دیے گئے تھے، یعنی کہ پاکستان میں ایک ایسی عورت عیسائی اس سے رکھنے والی، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان پڑھ عورت جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور اس نے ایک ایسے الفاظ دہرائے کہ پورا یورپ اس کے لیے اکٹھا ہو گیا اور اس کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو عمران خان نے رہا کیا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2020 کی انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی جو تنظیمیں ہیں، جو پوری دنیا کے جو مذاہب ہیں، کیونکہ میں اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں اور آگے ایک بار پھر بناؤں گا، پوری دنیا میں جو لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، وہ مذہب کو الگ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہے ہندو ہیں، سکھ ہیں، مذہب ہیں، جو اپنے مذہب کے اوپر ملکوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو لبرل طبقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، مذہب کو ایک سائڈ میں رکھو اور دنیا جو قوانین ہے وہ اپنے طریقے سے چلاؤ۔ تو وہ ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی جو تنظیم ہے، یعنی کہ بین الاقوامی مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ کس مذہب میں لوگ یعنی کہ کام کر رہے ہیں، ان کے لوگ اس مذہب کے اوپر کتنے فالو کر رہے ہیں، جو اس مذہب کے خلاف کون کون کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان کی جو رپورٹ جاری کی تھی اس میں عمران خان کو سراہا تھا، عمران خان کے کاموں کو سراہا تھا کہ عمران خان بہت اچھے کام کر رہا ہے، اور ان کاموں میں انہوں نے وہ کام بھی مینشن کیے تھے جس کام کی وجہ سے عمران خان کو سراہا گیا تھا، اور وہ کام تھے آسیہ ملونہ کی رہائی، کرتارپور بارڈر کھولنا، گرو نانک یونیورسٹی کا افتتاح کرنا، اور 400 مندر کا بنانا اور ان کو نئے سرے سے یعنی کہ ان کا مینٹیننس وغیرہ یہ کرنا۔ یہ عمران خان کے 4 بڑے کام کی وجہ سے عمران خان کی تعریف کی گئی تھی۔ لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ بالکل جو پاکستان کا انتہائی لبرل شخص ہے، کسی کے اوپر بھائی کوئی امید نہیں ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی کا ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، سب گستاخ ہیں، سب گستاخوں کے سپورٹر ہیں۔ اپنے اپنے دور میں سب لوگوں نے ظلم کیا اور اپوزیشن والوں نے بھرپور اس کا ساتھ دیا، چاہے وہ فیض آباد کا دھرنا تھا، حکومت نون لیگ کی تھی لیکن عمران خان ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ آسیہ ملونہ کا وقت تھا تو حکومت کس کی تھی؟ عمران خان کی تھی، لیکن نون لیگ اور پیپل پارٹی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو یہ سب ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا جس کی اوپر امید لگائی جا رہی تھی کہ یہ پاکستان کی جو قوم ہے اس کو یہ قائل کر لے گا ایک نئے اور ایک ماڈرن دین کے لیے، وہ تھے عمران خان۔ اور عمران خان جو انتہائی ایک لبرل شخص ہے اور وہ جو دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو امت مسلمہ کا لیڈر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی موجودہ حکومت جو مسلم لیگ نون کی جو سوشل میڈیا ہے، وہ بھی اس لعنت کی حقدار ہے کہ جب بھی عمران خان کی وہ ٹرول کرتے ہیں دینی معاملات کے اوپر، تو وہ کبھی بھی آسیہ ملونہ کو انہوں نے نام نہیں لیا، کبھی بھی انہوں نے فرانسیسی سفیر کا نام نہیں لیا، کبھی پی ٹی آئی والوں نے ختم نبوت یعنی کہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہاں یہ سب لوگ اکٹھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں سے عمران خان کے اوپر اگر نون لیگ تنقید کرتی ہے، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ تحریک لبیک کو جاتا ہے، تو وہ نام نہیں لیتے۔
وہ کہتے ہیں خیر مشکل ہے عمران خان ہمارا جان کا دشمن بنا ہوا ہے، لیکن ہم عمران خان کے اوپر ایسی تنقید نہیں کریں گے جس تنقید کی وجہ سے لوگ تحریک لبیک کو اچھا سمجھیں، یار یہ تو تحریک لبیک کا بیان ہے، یہ تو کارنامہ تحریک لبیک کا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی والے کہ اس ٹائم سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ نون لیگ والے ہیں، لیکن وہ ہر طرح کا نون لیگ کے اوپر الزام لگائیں گے، ہر طرح کے نون لیگ کو ٹرول کریں گے، لیکن وہ فیض آباد کا نام نہیں لیں گے کہ آپ نے فیض آباد میں کتنا ظلم کیا تھا۔ ظلم کس کے اوپر کیا تھا؟ تحریک لبیک کے اوپر۔ کیوں کیا تھا؟ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہو رہی تھی۔ تو پی ٹی آئی والوں کا آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کیوں کہ وہ کریڈٹ پورا تحریک لبیک کو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ جتنے بھی تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ کا جو کام ہے نا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں آپ سیاست نہیں کر رہے۔ آپ کا جو یعنی کہ میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کا صرف تحریک لبیک کو سپورٹ کرنا ہی آپ کی بڑی کامیابی ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ ہاں آگے کتنی کامیابی ملتی ہے، کب کامیابی ملتی ہے، کتنی ملتی ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا فیصلہ کرنا کہ ہم نے مذہبی طبقے تحریک لبیک کو سپورٹ کرنا ہے، تو یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، مطلب آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ ناظرین یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹا بیانیہ آپ جتنا بنائیں وہ وقتی ہوتا ہے، وقت سے مراد سال 2 سال 3 سال، ہمیشہ وہ نہیں رہتا ہے۔ اور اسی طرح عمران خان کو جتنا یہ اسلامی ٹچ دے کے امت مسلمہ بنانے لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا عمران خان دل دل میں پھنستا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ پھنستا ہی رہے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔